ہے اگر ہمیں مال اور دولت کی اور شہرت کی ضرورت ہوتی تو پھر تخت و تاج ہمارے پاس ہوتا، تخت و تاج ہمارے پاس ہوتا، مگر نہیں، ہم دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بندگان خدا کی خدمت کے لیے آئے ہیں، انہیں راہ مستقیم پہ لگانے کے لیے آئے ہیں، انہیں راہ ہدایت پہ لگانے کے لیے آئے ہیں، ان کے کردار سازی کے لیے آئے ہیں، ان کو کردار بتانے کے لیے آئے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے ہر چیز ہماری محبت میں پیدا کی ہے، جن کی محبت میں کائنات بنائی ہو، جن کی محبت میں کائنات جو ہے سجائی ہو، انہیں کس چیز کی کمی ہے؟ لہذا ارے امام زین العابدین کے ساتھ یہی تو ہوا، ایک چاہنے والا جب آتا تھا، آنے کے بعد میں ہدیہ لے کر آتا تھا، زوجہ نے کہہ دیا ہر سال لے کے اپنے امام کے لیے جاتے ہو، تمہارے امام نے آج تک کچھ نہیں دیا، تمہارا امام تمہیں کبھی کچھ نہیں دیتا، انہیں کیا معلوم کہ ہواؤں پہ بھی کنٹرول اہل بیت کا ہے، تم اپنے گھروں میں بات کرو گی ہوائیں ان تک پہنچا دیں گی، انہیں کیا معلوم تھا کہ اپنے گھر کی بات جو ہے وہاں پہنچ جائے گی۔ امام زین العابدین کی چاہنے والا آ گیا، چاہنے والے نے کہا خبردار کیسی باتیں کرتی ہو، میرے امام کے بارے میں ایسا گمان کرتی ہو۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آیا، تحفہ پیش کیا، امام جو ہے تحفہ لے چکے، ایک مرتبہ کھانا کھایا، اس سے کہا میرے ہاتھ دھلاؤ، جب ہاتھ دھلائے تو تمام کے تمام قطرات جو ہیں مال اور زر و جواہر میں تبدیل ہونے لگے، جیسے مال و جواہر تبدیل ہونے لگے۔ ایک مرتبہ جب امام ہاتھ دھو چکے، کشلا بھر چکا، امام نے فرمایا یہ لے جاؤ اور اپنی زوجہ کو دے دینا، اپنی زوجہ سے کہنا یہ ہمارے امام نے خدمت میں بھیجا ہے، تمہاری زوجہ تم سے شکایت کرتی ہے۔ لہذا امام سے یہ کہتا ہے مولا آپ کو کس نے بتایا کہ میری زوجہ شکایت کر رہی تھی؟ کہا تم سمجھتے ہو کہ ہمارا کنٹرول صرف دنیا میں ہی اپنے گھر پر ہے یا یہاں پر ہے؟ ہم چاہیں تو دنیا کے ہر انسان کی بات کو معلوم کر سکتے ہیں۔ امام نے فرما دیا تم جب اپنے گھروں میں ایک بات کرتے ہو تو ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں، جو تمہارے دلوں میں ہوتی ہے ہم اسے بھی سن لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو تمہارے دلوں میں ہوتی ہے ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں بس آخری اس میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب علامہ حیلی نے پڑھا کہ امام حسین کی زیارت کا بہت بڑا ثواب ہے، تو انہوں نے یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے انسان اور وہاں پر جو ہے 40 حج کا اور 80 حج کا اس کا ثواب مل جائے، 70 حج مقبولہ کا سوال، 70 حج مقبولہ کا سوال، ایک ثواب امام کی زیارت کو جانے کے لیے۔ پڑھنے کے بعد علامہ جو ہے وہ پریشان ہوئے، کا روایت صحیح نہیں لگتی، روایت صحیح نہیں لگتی۔ ایک عمل اور پڑھا تھا کہ اگر 40 دن اپنے امام زمانہ سے توسل کرو اور اس دعا کو تو پر امام آئیں گے اور آنے کے بعد میں ملاقات کریں گے۔ لہذا مسجد میں بیٹھ گئے اور وہ عمل انجام دینے لگے، مسجد کوفہ میں عمل انجام دیتے رہے۔ جب 40واں دن ہوا تو وہاں کوئی نہ آیا۔ علامہ نے کہا ایک روایت پہ تو شک تھا، دوسری پہ بھی شک ہے، ایک پہ شک تھا پہلے تو، اب دوسری پہ بھی شک ہے، کیا کروں؟ بیچارے پریشان کہ اس کا مطلب ہے کہ روایت دونوں مثلاً ضعیف ہیں۔ چلنے کے بعد ایک مرتبہ راستے میں چلتے جا رہے ہیں، ایک جوان راستے میں ملا، ملاقات ہوئی، السلام علیکم۔ علامہ بیچارے پریشان ہیں کیونکہ 2 حدیثیں ہاتھ سے جا رہی ہیں، 2 بہترین حدیثیں ہاتھ سے، ایک میں ہے کہ امام سے ملاقات ہوگی اگر یہ عمل انجام دو، دوسری میں ہے کہ حسین کی زیارت کو جاؤ 70 حج مقبولہ کا سوال۔ لہٰذا دونوں حدیثیں ہاتھ سے جا رہی ہیں۔ اب علامہ سوچ میں پڑ گئے کیا کروں؟ لہٰذا بیچارے پریشان ہوگا نہیں ہوگا بھائی، عالم کو تو درد ہوگا، لہٰذا وہ جو ہے پریشانی کے عالم میں چلے۔ راستے میں پہنچے، ایک جوان ملا، کہا علامہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا پریشان ہوں، تم سے کوئی مطلب نہیں، اپنے گھر جاؤ۔ پریشان ہوں، اپنے گھر جاؤ۔ کیونکہ جب آدمی جو ہے کوئی حل نہ ملے تو لہٰذا کہا کوئی بتلاؤ تو بات کیا ہے، ہوا کیا، آخر پریشانی کا سبب کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا دیکھو مجھے زیادہ پریشان مت کرو، میرا جو ہے اس وقت دماغ الجھا ہوا ہے، میں اس وقت جو ہے کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ کہیں کوئی پریشانی اگر ہو تو مجھ سے بیان کرو، ہو سکتا ہے میں اسے حل کر دوں۔ کہا دیکھو ایسا ہے جو پریشانی ہے وہ میرے اس پریشانی کو وہ جانتا ہے جس سے پریشانی ہے، جو میری پریشانی ہے میرا امام جانتا ہے، لہذا کوئی دوسرا اسے حل نہیں کر سکتا، وہی جو حل کر سکتا ہے۔ کہا چلا میں یہی بات سنو، میں ایک چھوٹی سی حکایت بیان کرتا ہوں، اگر تمہارا موڈ ہو تو سن لو، اس میں کیا ہے، تم چلتے رہو، میں بھی چل رہا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا علامہ ایک بادشاہ شکار کے لیے گیا، توجہ فرمائیں گے، ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، اور بادشاہ شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھ میں وزیر ہیں، اس کے سپاہی ہیں، جنگل میں پہنچا، ایک بیابان میں پہنچا، ریگستان میں پہنچا، وہاں جانے کے بعد میں اس نے جو ہے شکار کے لیے شکار کرنا شروع کیا۔ اب یہ ہوا کہ وہ آپس میں بچھڑ گئے،
जंगल रेगिस्तान, वहां पर जो है पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। जो पानी साथ गया तो वो खत्म हो गया, और जो बचा था वो जिनके पास सिपाहियों, बादशाह थोड़ी रखता, वो तो सिपाहियों के पास था। सिपाही आपस में बिछड़ गए, तो लिहाजा एक दूसरे का पता नहीं रहा कि इतनी दूर निकल गए। तो अब बादशाह हलाकत के करीब पहुंच गया, मौत के करीब पहुंच गया, क्योंकि पानी नहीं है। जब पानी नहीं तो एक मरतबा बादशाह जो है उसने दूर से देखा एक खैमा लगा हुआ है। तो जो फरमाएंगे, उसने दूर से देखा एक खैमा लगा हुआ है, तो वो खैमे की तरफ बढ़ा। जब खैमे की तरफ बढ़ा तो खैमे के करीब आके देखा तो एक बूढ़ा और बुढ़िया उसमें बैठे हुए हैं। एक बूढ़ा और एक बुढ़िया उसमें बैठे हुए हैं। आगे दुआ सलाम हुई और उसके बाद कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पानी है? कहा नहीं, पानी तो नहीं है, मगर हमारे पास एक बकरी है, उसका दूध धोते हैं और वो यहाँ पी लेते हैं। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, लिहाजा इस वक्त हमारे पास पानी नहीं है, लिहाजा अगर तुम्हें चाहिए तो दूध तुम्हें मिल सकता है। उन्होंने दूध दिया, जान हलाकत के करीब थी। उन्होंने दूध देने के बाद उसे पिला दिया। उसके बाद भूख महसूस हुई। अच्छा, बादशाह जिसे तो खाने की ज्यादा आदत थी और ज्यादा भूख लगी। ये मतलब होता है कि मतलब आदमी जितना बड़ा वसी दस्तरखान होता है तो इससे तो लिहाजा उसको जो है भूख लगी। कहा कुछ खाने को, कहा हमारी तो ग़िज़ा यही है, हम तो दूध ही पे गुजारा करते हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। जंगल में कभी कुछ मिल जाता है तो खा लेते हैं, वरना हमारे ग़िज़ा दूध है। एक बार उन्होंने कहा बादशाह सलामत तो दूध से काम चलने वाला है नहीं, ये तो मुर्गा मुसल्लम खाने वाले इंसान है, लिहाजा इन्हें तो कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे कम से कम पेट में कुछ हो। एक मरतबा उन्होंने कहा हमारे पास तो ये मताए हयात जाई बकरी है, अगर तुम यही बात है तो हम ये बकरी काट के दे देते हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी बकरी को ज़िबा किया, उसे जो है मसलन बादशाह को खिला दिया। का अलावा जब ये बकरी उनका वाहिद असासा थी जिंदगी का, जो उन्होंने उस बादशाह को खिला दी। पहले दूध पिला दिया, उसके बाद बकरी काट के खिला दी। अब ये बताओ कि अब ये बेचारे क्या करें? तो जब बादशाह वहां से जिंदगी बच गई और वहां से निकलने लगा और चलने लगा, तो उससे कहा बूढ़े बुढ़िया से कि अगर परेशान हो, कभी परेशानी का आलम हो, तो मैं फला मुल्क में, तुम्हारे पड़ोस में जिस मुल्क में तुम रहते हो उसका बादशाह हूँ, मेरे दरबार में आना, और अगर तुम्हें कोई ना आने तो तुम मेरी निशानी अंगूठी ले लो, ये दिखाना तुम्हें आने देगा, ये तुम्हें आने दिया जाएगा, कोई दरबार नहीं रोकेगा। एक मरतबा बादशाह अंगूठी देकर चला गया। बादशाह अंगूठी देकर चला गया तो परेशानी तो आनी थी भाई, जो असासा था अपना, जो कमाई थी अपनी, जिस पे जिंदगी गुजरती थी, वो तो खत्म हो गई। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन बूढ़ा बूढ़ा का बादशाह आया था, उसने कहा था चलो चल के आजमा लेते हैं, कुछ देता है या नहीं देता, तो जो फरमाएंगे कुछ देता है या नहीं देता है। एक मरतबा ये गए बादशाह के दरबार की तरफ। बादशाह के दरबार के पास जाने के बाद में कहा कि हमें बादशाह से मिलना है। दरबार ने कहा तुम कैसे जा सकते हो? तो उन्होंने निशानी दिखाई तो उसे बादशाह के पास पहुंचाया। कहा अल्लामा ये बादशाह के पास पहुंच गए, बूढ़ा और बुढ़िया, अब ये बताओ कि बादशाह इन्हें क्या दे? सवाल ये है कि अब ये बादशाह इन्हें इनाम में क्या दे, क्योंकि इन्होंने वो दे दिया जो इनकी जिंदगी का सब कुछ था। भाई इन्होंने तो बादशाह के ऊपर वो कुर्बान किया जो इनके पास सब कुछ था। अब बादशाह के, अगर बादशाह उन्हें 1000 दिरहम, 10 लाख दिरहम, यानी एक जो है बड़ा मतलब महल या कोई और आसाइश कीजिए, इंसाफ से बताओ क्या ये उनके उस एहसान का बदला होगा जो उन्होंने किया है? क्योंकि ये जब देगा तो उसकी जिंदगी बिल्कुल मौजूद है, उसे कोई परेशानी नहीं है, मगर इन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर, खतरे में डालकर उसकी जान बचाई है और अपना सब कुछ लुटा दिया है। कहा अल्लामा अब अगर ये बादशाह अपना ताज इस बूढ़े और बुढ़िया को दे दे तब भी वो एहसान अदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी सरकार इस पर लुटा दी, पूरी दौलत लुटा दी। तो अब अल्लामा जरा फैसला तो करो, हुसैन ने करबला में किस चीज को दोस्त रखा? किस चीज को दोस्त रखा? जो हुसैन के पास था सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ दे दिया अब खुदा उसके बदले में जो दे वो कम ही होगा, फिर हुसैन के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जो हुसैन को दे दे
اسی لیے امام حسین کی فضائل اور امام حسین کی زیارت کا ثواب بہت بلند ہے کہ اگر ایک انسان زیارت امام حسین کو جاتا ہے تو امام حسین کی زیارت کے ثواب میں جیسے 70 حج کا ثواب ملتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کیونکہ حسین نے کس چیز کو دوست رکھا. ہر چیز حسین نے قربان کر دی. بیٹے تھے تو قربان کر دیے, بھتیجے تھے تو قربان کر دیے, اپنے چاہنے والے تھے تو قربان کر دیے, اصحاب تھے تو قربان کر دیے, آخر میں اپنا سر الہ خدا میں پیش کر دیا. آج کی تاریخ جس وقت یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو اس وقت مدینے سے چلتے ہوئے ایک مرتبہ جناب زینب جب اپنے شوہر عبداللہ کے پاس گئی تھی اور کہا تھا میرا بھائی مدینے سے سفر کر رہا ہے, میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤں, اور اے عبداللہ اگر تم نے مجھے روکا, تمہیں معلوم ہے زینب اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. زینب اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. آپ جانتے ہیں زینب کی کیا طرف ہے؟ عصر عاشور سے پہلے زینب کی کوشش یہ ہے میرا بھیا لٹ بچ جائے, چاہے پورا گھر لٹ جائے, میرے بیٹے جائیں تو جائیں مگر میرا بھیا بچ جائے. علی اکبر اسی لیے جناب زینب نے قربان کر دیا, ورنہ علی اکبر قربان کرنے کی جو ہے تیار نہ تھی. میرا بھیا بچ جائے مگر چاہے علی اکبر چلا جائے. اور وہ وقت بھی آیا جب نرغہ آدھا میں امام حسین کے انصار جانے لگے, تلواریں چلنے لگی, زخم ہونے لگے, گلے کٹنے لگے. ایک مرتبہ زینب اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہے, دیکھنے کے بعد کہتی بچوں کیا تم اپنے ماموں پر جان قربان نہیں کرو گے؟ ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اے اماں ہم تو ماموں کے پاس کئی مرتبہ گئے مگر وہ اجازت نہیں دیتے, بھلا ہم کیا کریں, کس طریقے سے کریں, چلو آپ ہی ہمارے پاس چلو. عبداللہ نے چونکہ کہا تھا نا اے زینب کربلا میں اپنے 2 لال لیتی جاؤ, اگر حسین پہ کوئی برا وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا, ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, رسول فرماتے ہیں, ہمارے آقا فرماتے ہیں اگر حسین پہ برا وقت, اگر کسی پہ برا وقت آ جائے تو اس پہ صدقہ دے دے تو صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہے. زینب ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا, ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا تاکہ حسین سے بلا ٹل جائے. ایک مرتبہ زینب آئی, دونوں بچوں کو پکڑ کے لائی, لا کے کہتی ہے بھیا میرے لال کو مرنے کی اجازت دے دو, میرے لال کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو. ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں اے میری بہن زینب بھلا میں کس طرح اجازت دے دوں, ارے یہ میرے جو ہیں بھانجے ہیں, کیا کوئی بہن کے بچوں کو مرنے کے لیے مقتل میں بھیجتا ہے؟ نہیں بہن. ایک مرتبہ حسین سے فرماتی ہے بھیا یہ اب بھانجے نہیں ہے, اب تو تمہارا صدقہ ہے, میں چاہتی ہوں تم پر انہیں نثار کر دوں, تمہارا صدقہ اتار دوں تاکہ میرا بھیا سلامت رہے. ہاں غلط حسین نے اجازت دی اور محمد چلے. ایک مرتبہ جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ فرماتی ہیں جناب زینب میرے لاڈ لو اب خیمے کی طرف واپس نہ آنا جب تک کہ تمہاری لاشیں نہ ہو, اے میرے لاڈ لو جب تک تمہاری شہادت نہ ہو. ہاں آزادارو. ایک مرتبہ دونوں بچے پہنچے, جانے کے بعد میں وہ جنگ کے جوہر دکھائے. عباس بھی دیکھ رہے ہیں, علی اکبر بھی دیکھ رہے ہیں, حسین بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں آزادارو. ایک وقت وہ بھی آیا جب بچوں سے سنبھلا نہ گیا. ایک مرتبہ آواز دی اے ماموں مدد کو آئیے. ادھر سے حسین دوڑے, ادھر سے عباس دوڑے. جانے کے بعد میں بچوں کو اٹھایا. ایک مرتبہ بچے ابھی حالت میں ہیں کہ دم چل رہا ہے, دم نکل رہا ہے. فرماتے ماموں جان ہمیں خیمے کی طرف لے کے چلو, جلدی لے کر چلو, ہم اماں سے زندگی میں کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں, کوئی باتیں کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ حسین جلدی سے بچوں کو خیمے میں لے کر آئے. جب خیمے میں لے کر آئے زینب نے دیکھا, ایک مرتبہ بچوں نے کہا ہاتھوں کو جوڑا, اماں کیا ہم نے دودھ کا وعدہ پورا کر دیا؟ اماں اب تو ہمارا دودھ بخش دو گی نا؟ ہاں آزادارو. مگر زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا, اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا. ہاں آزادارو. دربار شام آ گیا, زینب نے بڑے بچوں کا ماتم نہ کیا مگر دربار شام میں شہداء کے سر آنے لگے مگر زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا. شام کی عورتوں نے معلوم ہی کر لیا ارے کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے, سب کا ماتم کرنے والے ہیں مگر کوئی بچوں کا ماتم کرنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب نے سنا, دل بھر آیا, کہتی ہے نہیں ایسا نہ کہو, میں ان کی ماں تو موجود ہوں مگر یہ بتاؤ میں اپنے بھیا کا ماتم کروں یا ان بچوں کا ماتم کروں؟ ہاں آزادارو. ارے وہ وقت بھی آیا جب یہ قید سے رہا ہو کر قافلہ مدینے پہنچا اور زینب اپنے گھر گئی. ارے جیسے حجروں پہ نظر گئی زینب کون محمد اے میرے لاڈ لو, ارے یہ تمہارے بستر. مگر زینب مجبور تھی,
انا للہ و انا پروردگار یہ واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین مومنات پریشان آئے ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جہاں جائے مومنین کرام ان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار یہ واسطہ محمد آل محمد کا جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما. پروردگار یہ واسطہ محمد آل محمد کا جو برسر روزگار ان کے روزگار برکت عنایت فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ہمارے درمیان ان کو شفا کل عاجل عنایت فرما. پروردگار واسطے محمد آل محمد کے اس مرض سے تمام مومنین کو محفوظ فرما. جو اس مرض میں مبتلا ہے اس کو جو ہے شفا عاجل و کامل عنایت فرما. پروردگار جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو مزارات مقدسہ کی حفاظت کریں ان کی حفاظت فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار اور زیادہ امتحان نہ دے حجت آخر کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم تمام کو ان کے اصحاب انصار میں شمار ہونے کی توفیق دے.